اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس جس فعل کا موقع گزر گیا ہو اس میں شک کرنا۔ 1155 مسئلہ نمبر کہہ رہے ہیں اگر نمازی نماز کے دوران شک کرے کہ اس نے نماز کا ایک واجب فعل انجام دیا ہے یا نہیں، مثلا اسے شک ہو کہ الحمد پڑھی ہے یا نہیں، جبکہ اس کام کو عمدن ترک کر کے جس کام میں مشغول ہو اس کام میں شرعاً مشغول نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مثلا سورہ پڑھتے وقت شک کرے کہ الحمد پڑھی ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اس صورت کے علاوہ ضروری ہے کہ جس چیز کی انجام دہی کے بارے میں شک ہو بجا لائے، ٹھیک ہے۔ اس صورت کے علاوہ یعنی وہ یہ جو ہے الحمد کے بارے میں شک کرا کہ الحمد پڑھی ہے یا نہیں، اور اس کے بعد سورہ پڑھنے میں مشغول ہو گیا ہے، اگلی سورہ جو کہ الحمد کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی واجب فعل ہے جس کا وقت بھی گزر چکا ہے، پھر اس کی اور مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر نمازی کوئی آیت پڑھتے ہوئے شک کرے کہ اس سے پہلے والی آیت پڑھی ہے یا نہیں، یا جس وقت آیت کا آخری حصہ پڑھ رہا ہو شک کرے کہ اس کا پہلا حصہ پڑھا ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے۔ یعنی اکثر نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ لوگ بھول جائیں کہ پتہ نہیں، مثال کے طور پر قل هو اللہ احد آپ نے پڑھی ہے یا نہیں، اور اس کے آگے کوئی آیت پڑھی ہے یا نہیں، تو پھر اس کی پرواہ نہیں کریں، اپنی سورہ کو پورا کریں۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر نمازی رکوع یا سجود کے بعد شک کرے کہ ان کے واجب افعال مثلا ذکر اور بدن کا سکون کی حالت میں ہونا اس نے انجام دیے ہیں یا نہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو اس بات پہ شک ہوا ہے کہ پتہ نہیں رکوع یا سجدے میں آپ سکون کی حالت میں تھے یا نہیں، یا پھر آپ نے ذکر پڑھا ہے یا نہیں، تو پھر اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر نمازی سجدے میں جاتے وقت شک کرے کہ رکوع بجا لایا ہے یا نہیں، یا شک کرے کہ رکوع کے بعد کھڑا ہوا تھا یا نہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر نمازی کھڑا ہوتے وقت شک کرے کہ سجدہ یا تشہد بجا لایا ہے نہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ یعنی جو چیز وہ چھوڑ چکا ہے اس کی پرواہ پھر نہیں کرے۔ اگر شک ہے، اگر تو یقینا تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسے شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے یہ کام کیا تھا یا نہیں، تو پھر اس کی پرواہ نہ کرے اگر وقت گزر چکا ہو۔ جو شخص بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر الحمد یا تسبیحات پڑھنے کے وقت شک کرے کہ سجدہ یا تشہد بجا لایا ہے نہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، اور اگر الحمد یا تسبیحات میں مشغول ہونے سے پہلے شک کرے یا سجدہ یا تشہد بجا لایا ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ بجا لائے۔ یعنی ابھی آپ نے الحمد پڑھنا شروع نہیں کی تھی، اس سے پہلے آپ کو شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے پڑھا ہے یا نہیں تشہد، تو پھر آپ کیا کریں گے، تشہد پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، یا سجدہ جو بھی آپ کا چھوٹ گیا جس کے بارے میں آپ کو شک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر نمازی شک کرے کہ نماز کا کوئی ایک رکن بجا لایا ہے یا نہیں، اور اس کے بعد آنے والے فعل میں مشغول نہ ہو تو ضروری ہے کہ اسے بجا لائے۔ مثلا اگر تشہد پڑھنے سے پہلے شک کرے کہ 2 سجدے بجا لائے ہیں یا نہیں، تو ضروری ہے کہ بجا لائے، اور اگر بعد میں سے یاد آئے کہ وہ اس رکن کو انجام دے چکا تھا تو ایک رکن بڑھ جانے کی وجہ سے احتیاط لازم کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ یعنی اگر نماز کے دوران اسے شک ہوا ہے تو پھر تو بجا لے آئے، لیکن اگر بعد میں سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس نے پہلے پڑھا تھا، اب کیونکہ ایک رکن بڑھ گیا تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر نمازی شک کرے کہ ایک ایسا عمل جو نماز کا رکن نہیں ہے بجا لایا ہے یا نہیں، اس کے بعد آنے والے فعل میں مشغول نہ ہوا تو ضروری ہے کہ اسے بجا لے آئے۔ مثلا اگر سورہ پڑھنے سے پہلے شک کرے کہ الحمد پڑھی ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ الحمد پڑھے، اور اگر اسے انجام دینے کے بعد اسے یاد آئے کہ پہلے ہی بجا لا چکا تھا، چونکہ رکن زیادہ نہیں ہوا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر تو رکن زیادہ ہوتا ہے تو نماز باطل ہوگی، اگر رکن زیادہ نہیں ہو رہا کسی بھی چیز پہ تو پھر مسئلہ نہیں ہے نماز کے۔ مثلا جیسے انہوں نے مثال کے طور پر بتایا کہ اگر آپ نے الحمد کے بعد سورہ پڑھنا شروع کر دیا، آپ کو شک ہوا، آپ نے پھر سے الحمد پڑھ دی اور پھر سورہ پڑھ دی، تو پھر مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو بعد میں یاد آ گیا کہ ہاں میں نے پڑھی تھی، تب بھی آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر نمازی شک کرے کہ ایک رکن بجا لایا ہے یا نہیں، مثلا جب تشہد پڑھ رہا ہو شک کرے کہ 2 سجدے بجا لایا ہے یا نہیں، اور اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، اور بعد میں سے یاد آئے کہ اس رکن کو بجا نہیں لایا تھا
اور اگر وہ بعد والے رکن میں مشغول نہ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ اس رکن کو بجا لائے، اور اگر بعد والے رکن میں مشغول ہو گیا ہو تو اس کی نماز احتیاط لازم کی بنا پر باطل ہے۔ مثلاً اگر بعد والی رکعت کے رکوع سے پہلے سے یاد آ گیا ہے کہ 2 سجدے نہیں بجا لایا تو وہ واپس مڑے گا، 2 سجدے کرے گا اور پھر اپنی نماز کنٹینیو کرے گا، لیکن اگر اسے بعد میں یاد آیا تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر نمازی شک کرے کہ وہ ایک غیر رکنی عمل بجا لایا ہے یا نہیں اور اس کے بعد والے عمل میں مشغول ہو چکا ہو تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ مثلاً جس وقت سورہ پڑھ رہا ہو شک کرے کہ الحمد پڑھ ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ اپنی شک کی پرواہ نہ کریں، ٹھیک ہے، یہاں تک تو سمجھ آ گیا۔ البتہ اگر اسے کچھ دیر میں یاد آ جائے کہ اس عمل کو بجا نہیں لایا اور ابھی بعد والے رکن میں مشغول نہ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ اس عمل کو اس کے بعد والے اعمال کو بجا لائے، اور اگر بعد والے رکن میں مشغول ہو گیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اس بنا پر مثلا اگر قنوت میں اسے یاد آ جائے کہ اس نے الحمد اور سورہ نہیں پڑھی تھی تو ضروری ہے کہ الحمد اور سورہ پڑھے، اور اگر یہ بات رکوع میں یاد آئے تو بھی اس کی نماز ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رکن نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، الحمد اور سورہ جو ہے وہ اس نے ابھی قنوت پڑھتے ہوئے اسے یاد آیا، مطلب یعنی اسے شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے الحمد اور سورہ پڑھی یا نہیں، تو وہ واپس موڑے گا، دوبارہ سے الحمد اور سورہ پڑھے گا اور پھر آگے جو ہے اپنی نماز کنٹینیو کرے گا۔ لیکن اگر اسے رکوع میں جا کے یاد آیا کہ پتہ نہیں الحمد اور سورہ پڑھی ہے یا نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ کہنے اگر نمازی شک کرے کہ اس نے نماز کا سلام پڑھا ہے یا نہیں اور تاکہ بعد یا دوسری نمازوں میں مشغول ہو جائے تو کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جو نماز کو برقرار نہیں رکھتا اور نماز کی حالت میں خارج بھی نہ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، اور اگر ان صورتوں سے پہلے شک کرے کہ ضروری ہے کہ سلام پڑھے، اور اگر شک کرے کہ سلام درست پڑھا ہے یا نہیں تو جہاں بھی ہو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے۔ پہلے وہ یہ کہنا ہے وہ شک کرے کہ سلام پڑھا ہے یا نہیں اور اس کے بعد وہ ایسی مطلب ایک تو نماز کی حالت برقرار نہیں رہی تو پھر وہ اپنی شک کی پرواہ نہیں کرے، لیکن اگر اب بھی وہ اسٹل بیٹھا تھا اور اس کو شک ہوا تو پھر وہ دوبارہ سے سلام پڑھ لے۔ اس کے بعد کہنا ہے سلام کے بعد شک کرنا۔ اگر نمازی سلام کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز صحیح طور پر پڑھی ہے یا نہیں، تو مثلاً شک کرے کہ رکوع ادا کیا ہے یا نہیں، یا 4 رکعتی نماز کے سلام کے بعد شک کرے کہ 4 رکعتی نماز پڑھی ہے یا 5، تو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اسے دونوں طرف نماز کے باطل ہونے کا شک ہو، مثلاً 4 رکعتی نماز کے سلام کے بعد شک کرے کہ 3 رکعتی پڑھی ہیں یا 5 رکعت، تو اس کی نماز باطل ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام پڑھنے کے بعد اگر اسے شک ہوا ہے کہ اس نے 4 رکعت نماز پڑھی ہیں یا 5 تو اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اچھا جی، یہاں پہ ہے شکیات نماز۔ نماز کے شکیات کی 23 قسمیں ہیں، ان میں سے 8 اس قسم کے شک ہیں جو نماز کو باطل کرتے ہیں، اور 6 اس قسم کے شک ہیں جن کی پرواہ کرنی چاہیے، اور باقی 9 اس قسم کے ہیں کہ شک ہو بھی تو صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ شک جو نماز کو باطل کرتے ہیں۔ پہلی بات جو شک نماز کو باطل کرتے ہیں وہ یہ ہیں: 2 رکعتی واجب نماز، مثلاً نماز صبح اور نماز مسافر کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک۔ البتہ نماز مستحب اور نماز احتیاطی کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک نماز کو باطل نہیں کرتا۔ دیکھیں اگر آپ کوئی بھی 2 رکعتی نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ اگر آپ کو شک ہو جا رہا ہے نماز واجب میں، کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہو جاتا ہے 2 رکعت نماز ہے اور آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر آپ مستحب یا کوئی ایسی نفل وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو پھر مسئلہ نہیں ہے، پھر نہیں باطل ہوتی، لیکن اگر واجب نمازیں ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ پھر کہنا ہے 3 رکعتی نماز کی تعداد کے بارے میں شک کرے کہ 3 رکعتی نماز میں سے کسی بھی بارے میں شک کرے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے تو وہ اگر شک کر رہا ہے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں 4 رکعتی نماز میں کوئی شک کرے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ پھر کہہ رہے ہیں 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے میں داخل ہونے سے پہلے نمازی شک کرے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا زیادہ پڑھی ہیں، پھر بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ پھر 2 اور 5 رکعتوں میں یا 2 اور 5 سے زیادہ رکعتوں میں شک کرے۔ پھر کہہ رہے ہیں 3 اور 6 رکعتوں میں یا 3 اور 6 سے زیادہ رکعتوں میں شک کرے۔ نماز کی رکعتوں میں شک کرنا نہ جانتا ہو کہ کتنی رکعت پڑھ چکا ہے۔
پھر کہہ رہے ہیں 4 اور 6 رکعتوں میں شک یا 4 اور 6 سے زیادہ رکعتوں میں شک، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر انسان کو نماز باتیں کرنے والے شکوک میں سے کوئی شک پیش آئے تو بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا شک مستحکم ہو نماز نہ توڑے، بلکہ اس قدر غور و فکر کرے کہ نماز کی شکل برقرار نہ رہے یا یقین یا گمان حاصل ہونے سے نا امید ہو جائے۔ یعنی یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً اگر آپ کو کوئی شک ہو بھی گیا فوراً نماز نہ توڑیں، بلکہ تھوڑی دیر ایسا بیٹھ جائیں، اسٹل سوچیں کہ کہاں پہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اگر یاد آ جائے تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو پھر آپ نماز توڑ کر دوبارہ سے نماز پڑھیں۔ پھر کہنے وہ شک جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ شکوک جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے مندرجہ ذیل ہے۔ اس فعل میں شک جس کی بجا لانے کا موقع گزر چکا ہو، مثلا انسان رکوع میں شک کرے کہ الحمد پڑھی ہے یا نہیں، کیونکہ موقع گزر چکا ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں سلام نماز کے بعد شک، نماز کا وقت گزر جانے کے بعد شک، کثیر الشک کا شک یعنی اس شخص کا شک جو بہت زیادہ شک کرتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک پتہ نہیں میں ہر چیز میں جو بہت زیادہ شک کرتا ہے نا، اسے بھی پھر اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک بیماری ہو جاتی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں رکعتوں کی تعداد کے بارے میں امام کا شک جبکہ مامون ان کی تعداد جانتا ہو، اس طرح ماموم کا شک جبکہ امام نماز کی رکعتوں کی تعداد جانتا ہو۔ یہاں بھی ایسا تھا، اگر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے امام جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے انسان ہوتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں، تو ہم لوگ جب پڑھتے تھے مسجد میں نماز تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اکثر نہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے جو آغا تھے وہ نماز بھول جاتے تھے کہ رکعت بھول جاتے تھے، تو پھر جو پیچھے مامون ہوتے تھے وہ یا تو انہیں اللہ اکبر یا سبحان اللہ کسی طریقے سے نا انہیں غور کروا دیتے تھے اور پھر نماز جو ہے وہ کنٹینیو ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں مستحب نمازوں اور نماز احتیاط میں شک، یہ اچھی طرح سے یاد کر کے آنی ہے کیونکہ اس کا آگے پورا ایک آئے گا کہ سب کے بارے میں تفصیل سے بیان